بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد، ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے، ذات خدا کے بعد دنیا میں جس قدر احترام کے قابل ہیں لوگ، دنیا میں جس قدر احترام کے قابل ہیں لوگ، میں سبھی کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ سبحان اللہ۔ میرے نہایت واجب الاحترام بزرگوں، مسلک اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھنے والے غیور نوجوان بھائیوں اور دوستوں، ہمارا آج کا ہونے والا جلسہ اور اجتماع جو پیغام دیوبند کے نام سے منعقد ہوا ہے، میں نے آپ حضرات کی خدمت میں اپنے عنوان پر گفتگو کرنے کے لیے قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے۔ دیوبند کیا ہے اور دیوبند کا پیغام کیا ہے؟ آپ توجہ رکھیں، دیوبند کیا ہے اور دیوبند کا پیغام کیا ہے۔ اگر آپ حضرات نے مجھ سے قبل ہونے والی گفتگو پر اگر آپ نے توجہ فرمائی ہے تو میرے خیال میں یہ دونوں باتیں آپ کے سامنے آ چکی ہیں۔ مفتی عبدالواحد قریشی سلمہ نے آپ کے سامنے یہ بیان فرمایا کہ دیوبند کیا ہے، اور مجھ سے قبل حاجی انعام اللہ صاحب نے اپنے شکریہ ادا کرنے والے الفاظ میں جو دیوبند کا پیغام ہے اس کو بیان کیا ہے آیت کریمہ کی روشنی میں۔ لیکن عموماً ہمارے مجمع اور سامعین کی عادت ہوتی ہے کہ جب تک اصل مہمان کا بیان شروع نہ ہو ابتدائی بیانات پہ توجہ دیتے نہیں ہیں، اگر توجہ دے بھی تو ان کی اہمیت ان کے دماغ میں ہوتی نہیں ہے، حالانکہ بات ہو چکی ہوتی ہے لیکن ہم توجہ نہیں دیتے تو بات سمجھ نہیں آتی۔ میں جب آپ کی خدمت میں دو عنوان پیش کروں گا تو آپ حضرات خود سمجھیں گے کہ مجھ سے قبل یہ بات کیسے ہوئی ہے۔ نمبر 1 دیوبند کیا ہے، اور نمبر 2 دیوبند کا پیغام۔ بولیے، نمبر 1 دیوبند کیا ہے اور نمبر 2 دیوبند کا پیغام کیا ہے۔ یہ دو باتیں میں نے سمجھانی ہیں۔ نمبر 1 دیوبند کیا ہے اور نمبر 2 دیوبند کا پیغام کیا ہے۔ جہاں تک تعلق اس بات کا ہے کہ دیوبند کیا ہے، آپ کہو گے یہ سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے، کون نہیں جانتا؟ مولانا موسیٰ صاحب اپنی سیٹ پر آؤ نا، تو یہاں ٹیک لگا لیں گے نا۔
توجہ رکھیں، جو جس کی جگہ بنتی ہے وہ جگہ ان کو دینی چاہیے، ایسے ہے کہ نہیں؟ توجہ آپ رکھیں، آپ حضرات کے ذہن میں آئے گا یہ بات کوئی سمجھانے کی ضرورت ہے کہ دیوبند کیا ہے؟ ہم سب جانتے ہیں کہ دیوبند کیا ہے۔ میں کہتا ہوں آپ نہیں سمجھتے کہ دیوبند کیا ہے۔ عام بندے کے ذہن میں ہے کہ دیوبند ایک شہر کا نام ہے، جو اس شہر کی طرف نسبت کرے اسے دیوبندی کہتے ہیں۔ بعض لوگوں کا خیال یہ ہے دیوبند مستقل ایک مکتبہ فکر، ایک نظریہ ہے، اس نظریے کو اپنائیں تو پھر دیوبندی کہتے ہیں۔ نہ، یہ دو باتیں الگ الگ ہیں۔ یہ بات بجا ہے کہ دیوبند ایک شہر کا نام ہے، جو دیوبند میں پیدا ہو اسے دیوبندی کہتے ہیں، یہ بات تو بالکل بجا ہے۔ لیکن ہمارا مقصد آج شہر کی نسبت نہیں، ہمارا مقصد ایک وصف کی نسبت ہے۔ نسبتیں دو قسم کی ہوتی ہیں، کبھی نسبتیں ہوتی ہیں شہروں کی وجہ سے، کبھی نسبتیں ہوتی ہیں خاندانوں کی وجہ سے، اور کبھی نسبتیں ہوتی ہیں بعض اوصاف کی وجہ سے۔ ہم جو دیوبندی خود کو کہتے ہیں اس وجہ سے نہیں کہ ہم شہر دیوبند سے رہتے ہیں، اس وجہ سے نہیں ہم شہر دیوبند میں پیدا ہوئے ہیں۔ ہم جو خود کو دیوبندی کہتے ہیں اس کی وجہ یہ نہیں کہ ہمارے آباء و اجداد میں سے کوئی بندہ دیوبند میں پیدا ہوا اس کی وجہ سے خود کو دیوبندی کہا، اور ہم جو خود کو دیوبندی کہتے ہیں اس کی وجہ یہ بھی نہیں ہے کہ دیوبند کو الگ مسلک ہے، الگ نظریہ ہے، الگ فکر ہے، یہ بات نہیں۔ میں آسان لفظوں میں کہتا ہوں دیوبند مستقل الگ مذہب نہیں، بلکہ جو دین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے اس تسلسل کا نام دیوبند ہے۔ دیوبند والوں نے کیا کام کیا ہے، بات توجہ سے سمجھنا۔ دیوبند والوں نے کام کیا کیا ہے؟ کوئی نیا مذہب نہیں دیا، نیا دین نہیں دیا، نیا فرقہ نہیں دیا، نیا نظریہ نہیں دیا، کوئی نئی سوچ نہیں دی۔ دیوبند نے یہ کام نہیں کیا، بلکہ دیوبند نے کام یہ کیا ہے کہ جو دین اللہ نے پیغمبر کے ذریعے مکمل کروایا ہے، جو دین اللہ نے صحابہ کے ذریعے جمایا اور دنیا میں پھیلایا ہے، جو دین خدا نے امام اعظم ابو حنیفہ اور ائمہ فقہا کے ذریعے لکھوایا ہے، اسی دیوبند کے اسی دین کو خدا نے دیوبند کے ذریعے آنے والے فتنوں سے بچایا ہے۔ تو دیوبند کو مستقل دین نہیں ہے، بلکہ جو دین پیغمبر لائے ہیں، جس دین کو صحابہ پھیلائے ہیں، جس دین کو امام ابو حنیفہ لکھوائے ہیں، دیوبند والے اسی دین کو لے کے آگے دنیا میں چلے ہیں۔ ہوا یہ تھا کہ جب نبی نے دین مکمل کر کے امت کو دیا ہے، ہوا یہ تھا جب دین کو صحابہ نے دنیا میں جما دیا اور پھیلا دیا ہے، ہوا یہ تھا کہ جب امام ابو حنیفہ ائمہ فقہا اور محدثین نے دین کو لکھوا دیا ہے، امت تک دین جب پہنچا ہے تو پھر کئی قسم کے لوگ آئے ہیں۔ بعض لوگوں نے یہ کام کیا ہے کہ دین میں کچھ زائد چیزیں داخل کی ہیں، بعض لوگوں نے دین میں سے کچھ چیزیں نکالنے کی کوشش کی ہیں۔ دیوبند والے پہرے دار بن کے کھڑے ہیں، نہ دین میں سے کوئی چیز نکلنے دی ہے، نہ دین میں کوئی چیز آنے دی ہے۔ میں اس کی مثال یوں دیتا ہوں کہ آپ کی جغرافیائی سرحد پہ ایک فوجی کھڑا ہے، جغرافیائی سرحد پہ ایک رینجر کا نوجوان کھڑا ہے، اس کے ذمہ کام کیا ہے؟ اگر پاکستان کا آدمی انڈیا جانا چاہے وہ جانے نہیں دیتا، اگر ہندوستان کا آدمی پاکستان آنا چاہے وہ آنے نہیں دیتا، کہتا ہے تمہارے پاس جانے کا پرمٹ نہیں، انہیں کہتا ہے تمہارے پاس آنے کا پرمٹ نہیں ہے۔ اگر کوئی جبرن جانے کی کوشش کرے تو یہ فائرنگ کرتا ہے، اگر جبرن آنے کی کوشش کرے تو پھر یہ فائرنگ کرتا ہے۔ بالکل اسی طرح اگر کوئی بندہ دین میں سے چیز نکالنے کی کوشش کرتا ہے یا دین میں داخل کرنے کی کوشش کرتا ہے، جو دین تھا اگر کوئی نکالنا چاہے تو دیوبند والا فائرنگ کرتا ہے، اگر دین سے نکالنا چاہے تو دیوبند والا فائرنگ کرتا ہے، لیکن دونوں کی فائرنگ جدا جدا ہے۔ ایک جغرافیائی سرحد کا محافظ ہے جسے فوجی اور رینجر کہتے ہیں، اس کی فائرنگ الگ ہے۔ ایک نظریاتی سرحدوں کا محافظ ہے جسے دیوبندی عالم کہتے ہیں، اس کی فائرنگ کا نام الگ ہے، اس کی فائرنگ کو گولیاں کہتے ہیں، اس کی فائرنگ کو دلائل کہتے ہیں، اس کی فائرنگ کو گولیاں کہتے ہیں اور اس کی فائرنگ کو دلائل کہتے ہیں۔ کوئی نکلنا چاہے اسلام سے ہم گولی نہیں مارتے، ہم دلیل دے کے قائل کرتے ہیں۔ اگر کوئی بلا وجہ اسلام میں چیزیں داخل کرنا چاہے ہم گولیاں نہیں مارتے، ہم دلیل دے کر قائل کرتے ہیں۔
جو اسلام تھا نہیں اسے قبول کرتے نہیں ہیں، اور جو اسلام ہوتا ہے اسے باہر جانے دیتے نہیں ہیں۔ میں مثال یوں دیتا ہوں کہ دیوبند کی مثال پہرے دار کی ہے۔ اگر بہترین سا مکان بنا ہو اور باہر پہرے دار کھڑا ہو تو پہرے دار کا کام کیا ہے؟ اگر کوئی مکان سے قیمتی چیز چرانا چاہے یہ چرانے دیتا نہیں ہے، اگر کوئی مکان کے اندر گندی چیز ڈالنا چاہے یہ ڈالنے دیتا نہیں ہے، اور پہرے دار یہ نہیں دیکھتا یہ چوری کرنے والا کون ہے، وہ یہ نہیں دیکھتا یہ اضافے کرنے والا کون ہے، وہ یہ نہیں دیکھتا کہ یہ چوری کرنے والے کے چہرے پہ داڑھی نہیں ہے یا اس کے چہرے پہ داڑھی ہے، وہ یہ نہیں دیکھتا اس کے سر پہ پگڑی ہے، وہ یہ نہیں دیکھتا اس نے ٹائی پہنی ہے 3 پیس کے اندر آیا ہے، وہ پہرا دیتا ہے۔ یہی حال دیوبند والوں کا ہے۔ مرزا قادیانی آیا ہے، پگڑی باندھ کر آیا ہے۔ مرزا قادیانی آیا اپنے چہرے پہ داڑھی رکھ کر آیا ہے۔ دیوبند والوں نے کہا چور ہے، اس سے تم نے بچنا ہے۔ اور کئی لوگ ایسے بھی آئے ہیں۔ جاوید غامدی آیا، وہ سر سے ننگا ہو کر آیا ہے۔ جاوید غامدی آیا، اس نے اپنے چہرے پہ چھوٹی سی داڑھی رکھ کر آیا ہے۔ دیوبند والوں نے کہا یہ چور ہے۔ بمبئی میں ذاکر ناک آیا ہے، وہ 3 پیس کے اندر آیا۔ دیوبند والوں نے کہا یہ چور ہے، اس سے تم نے بچتے رہنا ہے۔ دیوبند والا پہرے دار ہے، پہرے دار یہ نہیں دیکھتا چور کی شکل کیسی ہے، وہ یہ نہیں دیکھتا چور کی عقل کیسی ہے، وہ یہ نہیں دیکھتا چور کا قبیلہ کون سا ہے، وہ یہ نہیں دیکھتا چور بڑا ہے، وہ یہ نہیں دیکھتا چور چھوٹا ہے۔ وہ دیکھتا ہے کہ چور چور ہے، نہ اسے چوری کرنے دیتا ہے نہ گھر میں گند کو ڈالنے دیتا ہے۔ میں پہلی بات سمجھا رہا تھا، میں پہلی بات سمجھا رہا ہوں کہ دیوبند کیا ہے۔ آپ کو ایک بات سمجھ آئے تو پھر میں دوسری شروع کروں گا۔ پہلی بات کیا ہے کہ دیوبند، تو دیوبند کا نام ٹھیکیدار ہے یا پہرے دار؟ لوگ کہتے ہیں تم دین کے ٹھیکیدار ہو، لوگ کہتے ہیں نا تم مولوی دین کے ٹھیکیدار ہو۔ آپ کیا کہو گے؟ ٹھیکیدار نہیں ہے ہم ٹھیکیدار تو نہیں ہیں، ہم پہرے دار ہیں۔ ہم نے دین کا ٹھیکہ نہیں لیا خدا سے، ہم دین کے پہرے دار ہیں اور پہرا دینا ہمارا حق بنتا ہے۔ پہلی میں بات سمجھا رہا ہوں کہ دیوبند کیا ہے، دیوبند نے کام کیا کیا ہے۔ نہ دین میں الہات کی وجہ سے دین نکلنے دیتے ہیں یا بدعات کی وجہ سے دین میں کوئی چیز آنے دیتے ہیں، یہ الہات کو بھی روک دیتے ہیں اور بدعات کو بھی روک دیتے ہیں۔ کبھی چور اتنی اچھی شکل میں آتا ہے کہ بات سمجھانی بڑی مشکل ہوتی ہے۔ حضرت مفتی محمود نور اللہ مرقدہ، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے۔ میں نے اپنے کان سے یہ مفتی محمود رحمہ اللہ کا بیان سنا ہے، سامنے بیٹھ کر نہیں، کیسٹ میں، جو چناب نگر میں بیان کیا۔ مرزائیت کو کافر قرار دینے کے بعد مفتی محمود رحمہ اللہ فرمانے لگے کہ جب اسمبلی میں بحث چلی ہے قادیانیت سے، ادھر جب مرزا ناصر آیا، اس کے چہرے پہ داڑھی، اس کے سر پہ پگڑی، اس کا لمبا چولا، اس کے کرتے، تو لوگ حیران ہوتے کیا یہ بھی کافر ہو سکتا ہے؟ کیا یہ بھی کافر ہو سکتا ہے؟ مفتی صاحب سوچتے تھے، فرماتے ہیں میں سوچتا تھا میں اراکین اسمبلی کو کیسے بتاؤں گا یہ کافر ہے۔ اس کی شکل کو دیکھ کر لوگ کہیں گے یہ تو شاید جنید بغدادی ہے، یہ شاید یقین کریں، شکل دیکھو، داڑھی بھی رکھی ہے، سر پہ پگڑی بھی باندھی ہے اور لمبا جبہ کبا کے ساتھ آیا ہے۔ مفتی صاحب فرماتے ہیں میں تعجب میں پڑ گیا، میں ان کا کفر کیسے سمجھاؤں گا۔ لیکن جب بات چلی ہے تو مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ نے اسمبلی میں ایسے قائل کیا کہ آپ اندازہ نہیں فرما سکتے۔ میں اسمبلی کی پوری بات تو سناتا نہیں ہوں، اس کا فائدہ نہیں ہے، لیکن صرف 2 باتیں عرض کرتا ہوں۔ نمبر 1، مفتی محمود رحمہ اللہ فرمانے لگے کہ مجھے ایک رکن اسمبلی نے پوچھا، مفتی صاحب آپ جو حضور کو آخری نبی مانتے ہیں اور حضور کے بعد کوئی نبی نہیں مانتے، کیا اس کی دلیل قرآن میں بھی ہے؟ یہ رکن اسمبلی ہے اور پوچھ رہا ہے کہ اس کی دلیل قرآن میں بھی ہے۔ مفتی محمود فرمانے لگے قرآن کریم کا سورہ بقرہ پہلا پارہ، اس میں دلیل موجود ہے حضور کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ اس نے کہا جی پہلے پارے میں، فرمایا پہلے پارے کے پہلے رکوع میں ہے کہ حضور کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ اس نے کہا یہ ہم نے کئی بار پڑھا ہے لیکن پہلی بار آپ سے سنا کہ پہلے پارے میں دلیل موجود ہے۔ مفتی صاحب فرمانے لگے اللہ نے جو ایمان والوں کی صفتیں بیان فرمائی ہیں اس میں جملہ ہے والذین یؤمنون بما انزل الیک،
وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون۔ ایمان والے وہ ہیں جو اس وحی پر ایمان لائیں جو میرے محمد آپ پر اتری ہے، اس وحی پر ایمان لائیں جو آپ سے پہلے اتری ہے۔ اللہ نے دو وحیوں کا تذکرہ کیا ہے، ایک وحی وہ جو ہمارے نبی سے پہلے ہے، ایک وحی جو ہمارے نبی پر ہے۔ اگر بعد میں کوئی نبی آنا ہوتا اور اس کی نبوت ایمان کا حصہ بنتی، اللہ آیت یوں فرماتے، اللہ آیت یوں نازل فرماتے، والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وما انزل من بعدک۔ بھئی ایمان والا تو وہ ہے جو تجھ پہ آنے والی وحی کو مانے، جو تجھ سے پہلے وحی اس کو مانے، جو تیرے بعد وحی آئی اس کو مانے۔ اللہ نے دو وحیوں کا تذکرہ کیا ہے، ایک نبی سے پہلے وحی، ایک حضور پر وحی ہے۔ اس سے پتہ چلا میرے محمد کے بعد کوئی نبی نہیں آنا، اگر آنا ہوتا خدا اس کا تذکرہ بھی کر دیتے، بات ایمان کی تھی۔ اور رکن اسمبلی کہنے لگا کہ جی مجھے بات سمجھ آ گئی ہے، آپ کیا فرمانا چاہتے ہیں؟ فرمایا اگر سمجھ نہ آئے میں اگلی دلیل پیش کر دوں گا۔ اس نے کہا جب ہمیں بات سمجھ آئی ہے، میں سمجھانے یہ لگا تھا کہ یہ نہیں دیکھتے چور کیسا ہے، دیوبند والے اس کی چوری کو واضح کر دیتے ہیں اور مسئلہ سمجھا دیتے ہیں۔ نمبر دو، مفتی محمود فرمانے لگے یہ تو بات رکن اسمبلی کی ہے۔ جب میری مرزا ناصر سے بات چلی وہ مجھے کہنے لگا کہ تمہارے پاس دلائل کیا ہے؟ جب میں نے ختم نبوت کے دلائل شروع کیے تو میں نے قرآن کی آیت پڑھی، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ میں نے آیت پڑھی کہ دیکھو حضور محمد ہے اور خدا کے آخری نبی ہے۔ مرزا ناصر کہنے لگا مفتی محمود صاحب یہ قرآن عربی کا ہے، اس کو عربی کی روشنی میں حل کرو۔ میں نے کہا تو حل کر دے۔ وہ کہنے لگا یا خاتم النبیین کا لفظ ہے، عربی زبان میں خاتم کا معنی مہر ہے اور ہم بھی کہتے ہیں خاتم کا معنی مہر ہے۔ اس نے لغت کی کتابیں پیش کر دی، منجد میں لکھا ہے خاتم کا معنی لوہر مہر ہے، قاموس میں لکھا ہے اس کا معنی مہر ہے، فلاں فلاں لغت کی کتابوں میں لکھا اس کا معنی مہر ہے۔ تو ہم بھی مہر مانتے ہیں، جس پہ حضور کی مہر لگی وہ نبی بنا ہے، آئندہ مہر لگے گی وہ نبی بنے گا، تو ہم اس بات کو تو مانتے ہیں۔ مفتی محمود فرمانے لگے یہ قرآن عربی تو ہے لیکن یہ بتا قرآن اترا تجھ پہ ہے یا مجھ پہ ہے؟ اس نے کہا جی نہ آپ پہ اترا نہ مجھ پہ اترا۔ تو فرمانے لگے قرآن کس پہ اترا ہے؟ اس نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اترا ہے۔ مفتی محمود فرمانے لگے کہ مسئلہ واضح ہے، جس حضور پہ قرآن اترا ہے معنی ان سے پوچھ لیتے ہیں، ہم لغت کو تو نہیں دیکھتے، ہم تو نبی کو دیکھتے ہیں۔ اگر یا خاتم کا معنی حضور مہر کرے میں بات تیری مان لیتا ہوں، اگر خاتم کا معنی حضور آخری کرے تو بات میری مان لے۔ میں خاتم کا معنی آخری پیغمبر سے بتانے لگا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں نے خاتم النبیین کا معنی لا نبی بعدی بتا دیا ہے، تو خاتم النبیین کا معنی مہر نبوت بتا دے اللہ کے نبی سے۔ اس کا اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، وہ بالکل خاموش ہو گیا۔ میں بتا صرف یہ رہا تھا کہ جب بھی بات چلی ہے تو دیوبند والوں نے دین پہ پہرا دیا ہے اور دین کا دفاع کیا ہے۔ پھر دیوبند والے پہرا دیتے وقت یہ نہیں دیکھتے جب دین کا پہرا دیں گے اس پہ سزا کیا ملے گی۔ اگر پہرے دار آپ کے مکان کا وہ با وفا ہوتا ہے اور باہر سے آنے والا طاقت والا ہو، وہ اپنی جان تو دے دیتا ہے لیکن مکان میں گھسنے نہیں دیتا، اپنے ہاتھوں کٹوا دیتا ہے مگر وہ گھسنے نہیں دیتا، اس کو اٹھا لیا جائے اغوا برداشت کر لیتا ہے لیکن وہ گھسنے مکان میں نہیں دیتا۔ بالکل دیوبند والوں نے یہ کام کیا ہے کہ جب دین کا پہرا دیا، کبھی ان کی نظر بندیاں آئی ہیں یہ تب بھی پہرا دے رہے تھے، ان کی گرفتاریاں ہوئی ہیں یہ تب بھی پہرا دے رہے تھے، یہ کالا پانی میں جیل میں ڈالا گیا یہ تب بھی پہرے دے رہے تھے، ان کو شہید کر دیا گیا یہ تب بھی پہرے دے رہے ہیں اور انشاءاللہ دین کا پہرا دیتے رہیں گے۔ اگر بازار میں ہو گلیوں میں ہو کوئی دین کے اوپر اعتراض کرے دیوبند والا وہاں بھی کھڑا ہے، اگر پیغمبر کی ذات پہ اعتراض کرے دیوبند والا وہاں بھی کھڑا ہے، خدا کی ذات پہ اعتراض کرے دیوبند والا وہاں بھی کھڑا ہے، پیغمبر کے صحابہ پہ اعتراض کرے دیوبند والا وہاں بھی کھڑا ہے، اگر ائمہ پر لعن طعن اعتراض کرے یہ تب بھی کھڑا ہے۔ میں بتانا یہ چاہ رہا تھا کہ دیوبند والے دین کے پہرے دار ہیں، کوئی جگہ تجھے ایسی نہیں ملے گی جہاں تجھے دیوبند والا دین کا پہرا دیتا نظر نہ آئے۔ میں بڑے دعوے کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں، اگر مدرسے میں دیکھ لے دیوبند والا مدرس بن کے بیٹھا ہے، اگر خانقاہ کو دیکھ لے تو دیوبند والا پیر بن کے بیٹھا ہے، اگر بازاروں کو دیکھ لے تو دیوبند والا دائی اور مبلغ بن کے یہ گشتیں کر رہا ہے، اگر تو میدان کو دیکھ لے دیوبند والا مجاہد بن کے بیٹھا ہے، اگر اسمبلیوں میں دیکھ لے تو دیوبند والا فضل الرحمان آج بھی بیٹھا ہے۔ مرشدی
دیوبند والے وہاں بیٹھے ہیں کہ نہیں؟ دیوبند والے دین کے پہرے دار ہیں، اور انشاءاللہ ثم انشاءاللہ پوری دنیا سنے، جب تک دیوبند والے زندہ ہیں نہ دین میں کمی ہو سکتی ہے نہ دین میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ انشاءاللہ ہمارے وجود کو کاٹا جا سکتا ہے مگر دین کو بدلا نہیں جا سکتا، ہمیں ہتھ کڑیاں ڈال کے جیلوں میں بند کیا جا سکتا ہے مگر دین کو یوں بند نہیں کیا جا سکتا۔ میں پہلی بات بتا رہا تھا، ہمیں یہ پتہ چلے کہ دیوبند کیا ہے، اس کے بعد میں عرض کروں گا کہ دیوبند کا پیغام کیا ہے۔ میں نے صاف لفظوں میں بات کی ہے، اب بتاؤ دیوبند کوئی الگ نظریے کا نام ہے؟ دیوبند کو الگ مشن کا نام ہے؟ دیوبند کو الگ عقیدے کا نام ہے؟ دیوبند الگ عقیدے کا نام نہیں ہے۔ جو دین نبی نے مکمل کروایا ہے، جو دین صحابہ نے پھیلایا ہے، جو دین امام ابو حنیفہ نے لکھوایا ہے، اسی دین کو دیوبند والوں نے بچایا ہے۔ اسی دین متکلم اسلام حضرت مولانا الیاس گومن صاحب زندہ باد، حضرت مولانا الیاس گومن صاحب۔ میری آپ حضرات سے گزارش ہے، میرا چونکہ آپ کا پہلا جلسہ ہے، آپ میرا مزاج کم سمجھتے ہیں، میں آپ کا کم سمجھتا ہوں، میں جلسوں میں نعرے کا قائل نہیں ہوں۔ یہ میری اپنی خواہش ہوتی ہے کہ جلسوں میں نعرے نہ لگیں، یہ نہیں کہ کبھی کوئی اور جلسہ ہو پھر بھی نعرہ لگائیں۔ جب جلسہ ہو الیکشن کا، جلسہ ہو تحریک کا، جلسہ ہو روڈ کا، جلسہ حکومت کا خلاف کا، آپ نعرہ لگائیں، حق بنتا ہے، اور جب علمی جلسہ ہو تو پھر نعرہ نہ لگائیں، پھر دلائل سنیں۔ بات ٹھیک ہے یا غلط ہے؟ میرے ساتھ آپ نے اسٹیج پہ اعلان سنا ہے، ان نے اعلان کیا ہے وکیل احناف، کہا نا، تو میں آپ کا وکیل ہوں، آپ کا خطیب تو نہیں ہوں۔ خطیب شور پہ خوش ہوتا ہے، وکیل شور پہ خوش نہیں ہوتا۔ وکیل جب عدالت میں دلائل پیش کرے تو وکیل کی خواہش ہوتی ہے کہ سناٹا ہو، جس قدر خاموشی ہو اسی قدر وکیل کو دلائل دینے میں آسانی ہوتی ہے۔ تو میری آپ سے گزارش ہے، میں آپ کے جذبات کی قدر کرتا ہوں، اللہ جزائے خیر عطا فرمائے۔ آپ کوشش فرمائیں کہ نعرہ نہ ہو اور بغیر نعرے کے ہم اپنے بیان کو تسلسل سے جاری رکھ سکیں۔ آپ میری رائے سے اتفاق فرماتے ہیں؟ ہم آپ سے پوچھ لینا بھائی، آپ خان صاحب ناراض ہو گئے تو آئندہ کیسے آنے دیں گے؟ اللہ میں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں بتا رہا تھا، پہلی یہ بات سمجھیں کہ دیوبند کیا ہے، سمجھ لیں گے؟ بولو سمجھ لو گے؟ اچھا سمجھو پھر یاد بھی کرو۔ بعض لوگ بیان سمجھاتے ہیں، یاد نہیں کراتے، بعض یاد کراتے ہیں سمجھاتے نہیں ہیں۔ میری عادت یہ ہے کہ میں بیان سمجھاتا بھی ہوں اور بیان یاد بھی کراتا ہوں۔ میں جب یہاں سے چلا جاؤں، کوئی آپ سے پوچھے بھی آج کیا بیان ہوا ہے تو تم بتا سکو کیا بیان ہوا ہے۔ آپ سے پوچھے نا پیغام دیوبند میں کیا باتیں تھی، آپ نے کہنا پیغام دیوبند میں 2 باتیں تھی۔ پہلی بات یہ تھی دیوبند کیا ہے، دوسری بات دیوبند کا پیغام کیا ہے۔ دیوبند کیا ہے، میں نے 4 لفظ بتائے، اس کو آپ نے یاد رکھنا ہے۔ اللہ نے اپنے پیغمبر کے ذریعے دین کو مکمل کروایا ہے، خدا نے صحابہ کے ذریعے دین کو پھیلایا ہے، خدا نے امام ابو حنیفہ اور فقہا کے ذریعے دین کو لکھوایا ہے، اور علماء دیوبند کے ذریعے دین کو بچایا ہے۔ تو دیوبند کون ہے؟ دین کو بچانے والے یا الگ دین پیش کرنے والے؟ الگ دین پیش کرے تو قادیانی بنتا ہے، الگ دین پیش کرے تو پرویزی بنتا ہے، الگ دین پیش کرے تو مختلف نام بنتے ہیں۔ لیکن دیوبند والے الگ دین پیش نہیں کرتے بلکہ اسی دین کا پہرا دیتے ہیں جو دین ان کو تسلسل کے ساتھ ملا ہے۔ تو دیوبند کا دین تسلسل والا اپنا دین نہیں ہے۔ نمبر 1 دیوبند کیا ہے، میں یہ مذاق نہیں کر رہا، آپ کتب کو دیکھ لیں، تفاسیر کو دیکھ لیں، درسگاہوں کو دیکھ لیں، میدان کو دیکھ لیں، ہر موقع پہ دیوبند والوں نے دین کو بچایا اور دین کا پہرا دیا اور دین پہ تحفظ کیا ہے۔ کسی بھی رنگ سے لوگ آئے ہیں تو دیوبند والوں نے منہ توڑ اس کا جواب دیا ہے۔ پہلی بات یہ کہ دیوبند کیا ہے، اس کے لیے میں نے 2 لفظوں میں بات کی ہے کہ دیوبند والے وہ ہیں کہ جنہوں نے دین کو بچایا ہے اور ہر حال میں دین کا کام کرتے ہیں۔ اگر کسی جگہ پہ دین مٹا ہے تو دیوبند والوں نے دین کو زندہ کیا ہے۔ میری بات کو توجہ سمجھنا، آج تمہیں دنیا میں 2 قسم کے لوگ نہیں ملے، 2 قسم نہیں بلکہ یوں کہہ لو 1 قسم کے لوگ ہوں گے اور 2 طبقوں کی مخالفت کریں گے۔ کبھی مخالفت کریں گے حنفیوں کی اور کبھی مخالفت کریں گے تبلیغی جماعت کی۔ ان سے پوچھو حنفیوں کے مخالف کیوں ہو، ان سے پوچھو تبلیغی جماعت کے مخالف کیوں ہو، وہ تمہیں بات پوری بتائیں گے نہیں۔ میں تمہیں اصل وجہ سمجھاتا ہوں کہ وہ مخالفت کیوں کرتے ہیں۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمہ اللہ تعالی، امام اعظم ابو حنیفہ نے خواب دیکھی، اور خواب کے اندر کیا دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک میں نبی کی ہڈیاں مبارک یہ بکھری پڑی ہیں اور امام ابو حنیفہ نے ان ہڈیوں کو جمع کیا ہے۔ کیا دیکھی؟
خواب دیکھا یا جاگتے ہوئے دیکھا؟ خواب کا معاملہ اور ہوتا ہے، کبھی خواب دیکھیں تو یہ نہ سوچا کہ خواب بڑی گندی ہے خواب بڑی اچھی ہے، کبھی بڑی گندی ہوتی ہے اور اس کی تعبیر بڑی اچھی ہوتی ہے، اور کبھی خواب بڑی اچھی ہوتی ہے اس کی تعبیر بڑی گندی ہوتی ہے۔ اس لیے جب کسی کو بندہ خواب دیکھے تو محض خواب سے فیصلے نہ کیا کریں، خواب کیسے دیکھی ہے، نتیجہ کیا نکلا ہے۔ آپ نے ایک عورت کا نام سنا ہے، اس کا نام ہے زبیدہ۔ اس نے خواب دیکھی کہ مکہ مکرمہ خانہ کعبہ کی چھت پہ کپڑے اتارے ہوئے ہیں اور لوگ آ رہے ہیں دنیا سے، اور دنیا سے آ رہے ہیں اور لوگ اس کے ساتھ غلط کام کرتے جا رہے ہیں۔ اب آپ دیکھیں خواب بڑی گندی ہے، دیکھو میرے سامنے بیٹھا اس کا چہرہ بدل گیا، اتنی گندی خواب۔ اب اس نے معبر سے پوچھا، علماء سے، میں نے خواب دیکھی، تعبیر کیا ہے؟ اب خواب دیکھو اور تعبیر سنو۔ معبرین نے تعبیر دی کہ تجھ سے خدا دین کا ایسا کام لے گا کہ جس سے نفع عرب و عجم کے لوگ اٹھائیں گے۔ اب خواب کی تعبیر کیا تھی؟ اس نے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تک ایک نہر کھدوا دی جس نہر کا نام نہر زبیدہ ہے، اور مکہ سے مدینہ آنے والے حاجی عمرے والے پانی پیتے۔ اب دیکھو خواب کیا دیکھی ہے اور تعبیر کیا ہے۔ کبھی خواب اچھی ہوتی ہے تعبیر گندی ہوتی ہے، کبھی خواب گندی ہوتی ہے تعبیر اچھی ہوتی ہے۔ میں ایک دو خوابیں بات چل پڑی ہے، سنا تو آپ کے ذہن میں ہے۔ خواب دیکھی، خواب دیکھنے والا کون ہے؟ نواب صدیق حسن غیر مقلد عالم، ان کا شاگرد اور مرید مولانا قاسم ننوتوی رحمۃ اللہ علیہ سے اس نے کہا کہ رات میں نے خواب دیکھی ہے، ایک جنازہ پڑا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے، اور کسی آدمی نے نواب صدیق صاحب کو مصلی پہ کھڑا کر دیا، اللہ کے نبی کی موجودگی میں مصلی پر کھڑا کیا۔ مرید بڑا خوش ہے کہ بڑی اچھی خواب ہے۔ مولانا قاسم ننوتوی فرمانے لگے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس نے کہا حضرت کیا ہوا؟ فرمایا اگر یہ خواب سچی ہے تو تمہارے پیر نواب صدیق صاحب کا انتقال ہو گیا ہے۔ انہوں نے کہا جی وہ کیسے؟ فرمایا آدمی زندہ ہو اور نبی سے آگے مصلی پر بڑھے، ایسے تو نہیں ہوتا، ہاں بندہ فوت ہو جائے اور اس کی میت کو آگے کر دیا جائے، ایسے ہو سکتا ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ تمہارے پیر صاحب دنیا سے چلے گئے ہیں۔ پتہ چلا نواب صدیق صاحب کا جنازہ اٹھ چکا تھا۔ اب دیکھو خواب کیسی ہے اور تعبیر کیسی ہے۔ کبھی خواب اور ہوتی ہے تعبیر بالکل الگ ہوتی ہے۔ مولانا مظہر ننوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے خواب دیکھی کہ ایک شہر سے کچھ بطخیں اڑی ہیں اور میرے گھر میں آ کے بیٹھی ہیں۔ مولانا قاسم ننوتوی رحمۃ اللہ علیہ سے خواب کی تعبیر پوچھی، فرمانے لگے بڑے محبت میں کہ تم نے درخواست دی ہے ملازمت کے لیے، تمہاری درخواست منظور ہو گئی ہے، اب تمہاری ملازمت کے لیے گورنمنٹ کی طرف چٹھی آنے والی ہے، اگر تم مٹھائی کھلاؤ ہم تعبیر یہ دیں گے کہ 20 روپے ماہانہ پر تمہیں ملازمت ملے گی، اگر مٹھائی نہ کھلاؤ تو پھر تعبیر یہ ہے کہ 11 روپے ماہانہ پر تمہیں ملازمت ملے گی۔ جیسی اگر مٹھائی کھلاؤ گے تعبیر یہ دیں گے، مٹھائی نہیں کھلاؤ گے تعبیر یہ دیں گے۔ انہوں نے کہا جی میں مٹھائی کھلاؤں گا، آپ 20 روپے والی تعبیر دے دو۔ مولانا قاسم ننوتوی رحمۃ اللہ علیہ یہ نہیں کہ اپنے دین کو بیچ رہے تھے، یہ بالکل ایسے ہی تھا۔ یہاں دارالعلوم دھیر کا نتیجہ وفاق سے آ گیا ہے، اور محترم صاحب آ کر کہتے ہیں طالب علم کو کہ بھئی تمہارا نتیجہ آ گیا ہے۔ کہتے ہیں استاد جی نمبر کتنے ہیں؟ کہتے ہیں مجھے پتہ ہے۔ استاد جی بتا دو، چائے پلاؤ گے پھر بتاؤں گا۔ اب استاد نے کیا چائے طالب علم سے پینی ہے، محترم صاحب کیا چائے پئیں گے، یہ تو دل لگی کی باتیں ہوتی ہیں۔ انہوں نے کہا جی میں مٹھائی کھلا دوں گا، آپ مجھے تعبیر یہ دیں 20 روپے ماہانہ کی تنخواہ۔ مولانا قاسم ننوتوی فرمانے لگے کہ تمہیں 20 روپے ماہانہ پہ حکومت کی طرف سے ملازمت کی چٹھی ملے گی۔ کچھ دنوں بعد چٹھی آ گئی اور 20 روپے ماہانہ کی ملازمت ملی۔ مولانا مظہر ننوتوی نے پوچھا حضرت آپ نے تعبیر کیسے نکالی ہے اور یہ کیسے کہہ دیا مٹھائی ہوگی تو 20 نہیں ہوگی تو 11؟ فرمانے لگے کہ تم نے خواب میں بطخ دیکھی ہے جو فلاں شہر سے اڑی ہے اور تمہارے گھر کے اندر آ کر اتری ہے۔ عربی زبان میں بطخ کو بطن کہتے ہیں جس میں با ایک ہے اور تا دو ہیں، بطن تا مشدد، اور فارسی زبان میں بطخ کو بط کہتے ہیں جس میں با ایک اور تا ایک ہے مخفف، اور ابجد میں دیکھیں تو با کے عدد 2 بنتے ہیں، تا کے عدد 9 بنتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ خواب دیکھتا ہے آسمان و زمین کے درمیان خواب لٹک جاتی ہے، جیسی معبر تعبیر دیتا ہے اس کے مطابق خواب صادق آتی ہے۔ اب میرے اوپر ہے میں تعبیر کیسے دوں گا؟ اگر میں عربی والی بطخ لوں گا تو با 1 اور تا 2 بنتے ہیں، 9 اور 2 11، اور 11 اور 9 20 بنیں گے۔ اگر فارسی والی بطخ لوں گا وہ بط ہے جس میں با اور تا 1 ہے تو 9 اور 2 11 بنتے ہیں۔ اگر میں عربی والی بطخ لوں گا تو 20 بنیں گے، اگر فارسی والی لوں گا تو 11 بنیں گے۔ تم نے کیا دیا مٹھائی کھلائیں گے، ہم نے فارسی کی بجائے عربی والی بطخ مراد لی ہے تو تمہاری تنخواہ 20 روپے پہ لگ گئی ہے، تمہیں
ملازمت وہ ملی ہے۔ اب دیکھو یہ خواب کی تعبیر ایک مستقل فن ہے، اللہ میں یہ بات سمجھنے کی توفیق دے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے خواب دیکھی، عنوان ہے نا ذہن میں، میں خوابیں سناؤں گا تم بہت خوش ہوگے، یہ کیسا مولوی ہے، ایسے باتوں پر لوگ بہت خوش ہوتے ہیں، ان کو خوابیں سناؤ، قصے سناؤ، کہانیاں سناؤ، اس پہ بہت پیار کرتے ہیں۔ میں اصل بات کی طرف آتا ہوں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے خواب دیکھی، اور خواب میں دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد مبارک کی ہڈیاں مبارک بکھری پڑی ہیں اور امام صاحب نے جمع کی ہیں۔ اپنے شاگرد کو بھیجا، امام ابن سیرین کے پاس جاؤ اور ان سے خواب کی تعبیر پوچھو کہ میرے خواب کی تعبیر کیا ہے، لیکن میرا نام نہ بتانا، خواب دیکھنے والا کون ہے۔ امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ان کا شاگرد گیا، پوچھا جی ایک بندے نے یہ خواب دیکھی اور اس کی تعبیر کیا ہے۔ امام ابن سیرین نے پوچھا یہ خواب دیکھنے والا کون ہے، انہوں نے کہا جس نے خواب دیکھی اس نے منع کیا میرا نام نہ بتانا۔ فرمایا بیٹا اس خواب کو ابو حنیفہ کے علاوہ کون دیکھ سکتا ہے، تو یہ بتا خواب دیکھنے والا کون ہے۔ کہا یہ خواب تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھی ہے۔ اب ابن سیرین نے تعبیر دی ہے۔ امام صاحب نے خواب کی تعبیر کیوں پوچھی ہے؟ ہمارا عقیدہ ہے نبی کا جسم محفوظ بھی ہے اور نبی کا جسم قبر میں زندہ بھی ہے۔ جب جسم محفوظ بھی ہے تو جسم زندہ بھی ہے، تو پھر ہڈیاں بکھری ہوئی کیسے نظر آئی ہیں؟ اس لیے خواب کی تعبیر پوچھنی پڑی۔ تو ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے بتایا کہ جاؤ امام ابو حنیفہ کو مبارک دے دو، میرے نبی کا دین جو دنیا میں بکھر گیا ہے اس کو ایک جگہ جمع کرنے کا کام خدا تم سے لے گا۔ یہی وجہ جو دین دنیا میں پھیل گیا تھا اس کو ایک جگہ جمع امام ابو حنیفہ نے کیا ہے۔ امام ابو حنیفہ سے پہلا کوئی امت میں ایسا شخص نہیں گزرا کہ جس نے اس قدر دین کو جمع کیا جیسے امام ابو حنیفہ نے کیا ہے۔ انتخاب امام ابو حنیفہ کا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ابھی لوگ ہم سے پوچھ لیتے ہیں بھئی تم نے جو تقلید کی ہے تو امام اعظم ابو حنیفہ کی ہے، یہ تو کوفے والا امام تھا، تمہیں مکے والا امام نہیں ملا، تمہیں مدینہ والا امام نہیں ملا، جاؤ مکہ اور مدینہ والا امام لاؤ، تم تو کوفے والا امام مانتے ہو۔ میں کہتا ہوں ہاں تم سینہ تان کے گو کہ جس امام کے ہم مقلد ہیں اس امام کو مکے والا نہیں، اس کو کوفے والا ہونا چاہیے تھا، اس کو مدینہ والا نہیں، اس کو کوفہ والا ہونا چاہیے۔ ایک بندہ کہتا ہے جی وجہ کیا ہے؟ میں نے کہا وجہ میں تجھے سمجھاؤں گا۔ میرے پیغمبر کے جانشین کا نام حضرت امام ابو بکر ہے، ان کے جانشین کا نام حضرت امام عمر ہے، ان کے جانشین کا نام حضرت امام عثمان ہے، ان کے جانشین کا نام حضرت امام علی رضی اللہ تعالی عنہم ہے۔ لیکن ذرا ان کی زندگی کو دیکھے، ابو بکر مکہ سے مدینہ، حضرت عمر بھی مدینہ، حضرت عثمان بھی مدینہ، علی المرتضیٰ مدینہ سے چلے تو کوفہ گئے ہیں۔ تو حضرت ابو بکر حضور کے پہلے جانشین، خلفۂ راشدین میں سے آخری خلیفہ، راشد جس کی خلافت کا وعدہ قرآن میں کیا علی المرتضیٰ ہے، یہ آخری ہیں اور کوفہ میں چلے گئے۔ اب ظاہر ہے ابو بکر خلیفہ اول ہیں، حضرت علی خلیفہ چہارم ہے۔ اس کے بعد جب فقہا چلے ہیں حضرت امام احمد بن حنبل یہ خلیفہ امام چہارم ہے، امام شافعی خلیفہ سوم ہے، امام مالک امام دوم ہے، حضرت امام ابو حنیفہ امام اول ہے۔ اگر خلفاء کی ترتیب دیکھو، صدیق پہلے بڑے خلیفہ ہیں، علی چوتھے اور آخری خلیفہ ہیں۔ اماموں میں سے امام ابو حنیفہ بڑے اور پہلے امام ہے، امام احمد بن حنبل چھوٹے اور یہ چوتھے امام ہیں، علی المرتضیٰ آخری خلیفہ ہیں، امام ابو حنیفہ پہلے امام ہے۔ تو مجھے یہ بتاؤ اب یہ مسجد بنی ہے آپ حضرات کی دارالعلوم کی شاہی مسجد، یہ شہر کی یہ شاہی مسجد بنی۔ اب ایک بندہ مسجد بناتا ہے، پہلے جگہ خریدتا ہے، پھر تعمیر کرتا ہے، اس پہ بڑھاپا جاتا ہے، وہ دنیا سے جانے لگتا ہے، اپنے بیٹے سے کہتا ہے کہ دیکھو بیٹا جگہ میں نے خریدی، تعمیر یہ کی ہے، میں یہاں تک تو لے آیا لیکن لگتا ہے شاید زندگی میرا ساتھ نہ دے، اب آگے رنگ تو نے کرانا ہے، دیوار تو نے بنانی ہے، یہ سین تو نے بنانا ہے۔ بیٹے نے محنت کی ہے، علاقہ پسماندہ تھا، وہ رنگ و روغن بھی کراتا رہا، شیشے بھی لگواتا رہا اور سین بنا دیا، لیکن سین میں ٹائلیں نہ لگا سکا۔ زندگی کا آخری وقت آ گیا، آپ اپنے بیٹے سے وہ کہتا ہے کہ دیکھیں دادا ابو نے یہ کیا تھا، میں نے یہاں تک کیا، آگے ٹائلیں لگانا تمہارا کام ہے۔ تو جہاں بڑا کام چھوڑ کے جاتا ہے وہاں سے چھوٹا شروع کر دیتا ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ نے نبی کے دین کو خلیفہ بن کے لیا اور کوفہ میں چھوڑ کے گئے ہیں، آگے امام اول امام ابو حنیفہ ہے۔ تو جہاں سے علی نے کام چھوڑا ہے وہاں سے امام نے کام کو لینا ہے۔ تو جب علی مدینہ میں چھوڑتے تو لینے والا امام مدینہ میں ہوتا، علی کوفہ میں، علی مکہ مکرمہ میں چھوڑتے تو لینے والا مکہ مکرمہ میں پیدا ہوتا۔ جب حضرت علی المرتضیٰ نے کام کوفہ میں چھوڑا ہے تو لینے والے کو کوفہ میں ہونا چاہیے تھا۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کوفہ وہ شہر ہے جو آخری خلیفہ کا جائے شہادت ہے اور پہلے امام کا جائے ولادت ہے۔ آخری خلیفہ کا جائے شہادت اور پہلے امام کا جائے
ولادت ہے، تو جہاں سے کام چھوٹا وہاں سے آگے نکلیں گے نا۔ چلے عنوان یہ نہیں، میں بات سمجھا رہا تھا، یہ تو میں نے درمیان میں ایک جملہ کہہ دیا۔ ایک شخص مجھ سے سوال کرنے لگا، او جی ہم تو ڈائریکٹ مدینہ جاتے ہیں، تم تو کوفہ سے ہو کر جاتے ہو۔ میں نے کہا بالکل، تم ڈائریکٹ مدینہ، ہم بایا کوفہ۔ انہوں نے کہا تمہاری دلیل کیا ہے؟ میں نے کہا میری دلیل تو پیغمبر کی حدیث ہے کہ بایا کوفہ، ہم اس لیے مدینہ جاتے ہیں، میرے پاس حدیث موجود ہے، تم حدیث پیش کر دو کہ ڈائریکٹ مدینہ جانا چاہیے، میں حدیث پیش کر دیتا ہوں کہ وایا کوفہ جانا چاہیے۔ کہتے حدیث موجود ہے؟ میں نے کہا جی ہاں۔ کہتے جی کون سی حدیث؟ میں نے کہا کامل ابن عدی میں روایت موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا مدینۃ العلم و علی بابها، میں محمد شہر علم ہوں، علی شہر علم کا دروازہ ہے، جو شہر علم میں آنا چاہے وہ دروازے سے آئے، یہ روایت کے لفظ موجود ہے۔ تو شہر علم مدینہ میں، شہر علم کا دروازہ کوفہ میں ہے، تو جب شہر میں جائیں گے تو وایا دروازہ جائیں گے۔ اس کی میں مثال دوں گا، امام اعلان کرتا ہے بے صف اول میں نماز پڑھو، اجر بہت ملتا ہے۔ نمازی دو قسم کے ہیں، ایک نمازی وہ ہے کہ جو مسجد کے دروازے سے گزر کے صف اول میں آتا ہے، اور ایک نمازی وہ ہے کہ جو دروازہ پھلانگ کے صف اول میں آئے تو دونوں صف اول میں ہیں، لیکن دروازے سے گزر کے آنے والا یہ با ادب نمازی ہے، اور دروازہ پھلانگ کے جانے والا یہ بے ادب یہ دروازہ پھلانگ کے جانے والا بے ادب نمازی ہے، دروازے سے گزر کے جانے والا با ادب نمازی ہے۔ میں کہتا ہوں وایا کوفہ جانے والا یہ با ادب ہے، اور ڈائریکٹ جانے والا بے ادب ہے۔ ہم دیوبند والے با ادب ہیں، اس لیے وایا کوفہ مدینہ جاتے ہیں۔ میں نے کہا ہمارے سفر کی ترتیب تو نبوت سے ثابت ہے، تو نبوت سے اپنی بات بتا دے، ہم مان لیں گے۔ خیر میں جو جملہ سمجھا رہا تھا، یہ حنفیت اور تبلیغی جماعت کی مخالفت کیوں ہے؟ ایک بات آپ ذہن میں رکھنا کہ دین کسی نے لکھا نہیں تھا، لکھوایا کس نے؟ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے۔ میرے پیغمبر کی سنت دنیا میں پھیل گئی تھی، خدا نے امام ابو حنیفہ کے ذریعے لکھوائی ہے۔ کیوں؟ علی المرتضیٰ کوفہ میں ہے، دارالحکومت کوفہ میں ہے، صحابہ گورنر کوفہ میں آتے جاتے ہیں، مشیر صحابہ کوفہ میں آتے اور جاتے ہیں، وزراء صحابہ کوفہ میں رہتے ہیں، تو دنیا بھر کے صحابہ کا آنا جانا یہ کوفہ میں تھا، تو میرے پیغمبر کی سنتوں کا آنا جانا یہ کوفہ میں تھا۔ اللہ نے امام کو شہر میں پیدا کیا، جو صحابہ کے شاگرد ہیں ان سے سنتیں دیکھی اور سنی ہیں اور لے کے امت کے حوالے کر دی ہے۔ جو دین کو لکھوایا سنت کو امام اعظم ابو حنیفہ نے ہے۔ پھر ایک دور وہ آیا کہ سنتیں مٹنا شروع ہو گئی، کوئی داڑھی منڈا رہا ہے، کوئی سر سے پگڑی اتار رہا ہے، کوئی بے پردگی میں جا رہا ہے، کوئی بے حیائی کے اندر جا رہا تھا، یہ دنیا میں سنتیں مٹ رہی تھی۔ خدا نے پھر حضرت مولانا الیاس دہلوی رحمۃ اللہ علیہ شیخ الہند کے شاگرد کو پیدا کیا، جو تبلیغی جماعت کے بانی ہے۔ جب سنتیں مٹی ہیں تو انہوں نے زندہ کی ہیں۔ اس لیے میں جملہ کہتا ہوں کہ جب سنتیں دنیا میں پھیلی تو جمع امام ابو حنیفہ نے کی ہے، جب سنتیں مٹی ہیں تو زندہ تبلیغی جماعت نے کی ہے۔ تو جو سنت کو مانتا ہے ان دونوں کو مان لے گا، اور جو سنت کو نہیں مانتا وہ ان دونوں کی مخالفت کرے گا۔ تو علماء دیوبند نے کوئی نئی سنت دی ہے؟ علماء دیوبند نے کوئی نئی سنت دی ہے؟ نہ، جو سنتیں مٹی تھی ان کو زندہ کر دیا ہے۔ ہمارے امام نے سنتوں کو جمع کر دیا ہے اور ہم نے سنتوں کو زندہ کر دیا ہے۔ تو دیوبند میں بتا رہا تھا کوئی مستقل دین، مستقل نظریہ، الگ فرقہ نہیں ہے، بلکہ دیوبند کیا ہے؟ میں پھر اس بات کو ختم کر کے آگے چلتا ہوں، عنوان ذہن میں رکھ لو۔ نمبر ایک، دیوبند کیا ہے؟ اللہ نے پیغمبر کے ذریعے دین کو مکمل کروایا ہے، صحابہ کے ذریعے دین کو پھیلایا ہے، امام ابو حنیفہ کے ذریعے دین کو لکھوایا ہے، علماء دیوبند کے ذریعے دین کو بچایا ہے۔ علماء دیوبند دین کو بچانے والے ہیں۔ میں تو کتنی اس پہ مثالیں پاکستان اور دنیا کی دوں گا، ہر موقع پہ دیوبند والوں نے دین کو بچایا۔ بلکہ آپ کو تعجب ہوگا، ایک وقت وہ بھی تھا کہ جب مدینہ منورہ اور سعودی عرب میں بحث چلی، بحث کیا چلی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک کو گرا دینا چاہیے، اور اس پہ بحث چلی تھی گرا دینا چاہیے۔ دیوبند والوں کے علامہ شبیر عثمانی پہنچے ہیں اور وہاں سعودی عرب میں جا کے اتنے مضبوط دلائل دیے ہیں کہ حکومت سعودیہ مجبور ہوگی، یعنی پیغمبر کے گنبد کو گرانا نہیں چاہیے، پیغمبر کے گنبد کو بچانا چاہیے۔ تو دیوبند والوں نے پیغمبر کے گنبد کو بچایا ہے۔ میں بتا یہ رہا تھا کہ دیوبند والے پیغمبر کے دین کو بچانے والے ہیں، یہ پیغمبر کے دین کے محافظ ہیں، یہ نبی کے دین کے پہرے دار ہیں۔ نمبر دو بات سمجھو، دیوبند کا پیغام کیا ہے؟ ان میں سے میں دو شخصیات کا بنیادی نام لوں گا۔ نمبر ایک، دارالعلوم دیوبند کے بانی قاسم العلوم والخیرات مولانا محمد قاسم ننوتوی، اللہ ان کی قبر پہ کروڑ رحمت نازل فرمائے، یہ دیوبند کے بانی ہیں۔ نمبر دو، حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ، یہ دیوبند کے شیخ صدر مدرس اور دیوبند کے سب کے ٹاپ کے اساتذہ ہیں۔ بلکہ آپ حضرات کے علم کے لیے میں کہتا ہوں کہ ہمارے علماء نے لکھا ہے، حضرت مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ مفتی اعظم پاکستان تحریر فرماتے ہیں کہ جب یہ کہا جائے کہ مولوی دیوبندی نے کہا
اس سے مراد شیخ الہند کی ذات ہے، یعنی اس قدر یہ بڑا دیوبند کی سند رکھنے والا شخص ہے کہ جب مطلقاً مولانا دیوبندی کہا جائے مراد شیخ الہند کی ذات ہے، تو پھر میں یوں کہتا ہوں اگر آپ نے دیوبند کو سمجھنا ہے تو مولانا قاسم ننوتوی کو سمجھو، اگر دیوبند کو سمجھنا ہے تو شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی کو سمجھو، اگر دیوبند شیخ الہند سمجھ آ گیا تو دیوبند کا پیغام سمجھ آئے گا، اگر یہ سمجھ نہ آیا تو پھر تمہیں دیوبند کا پیغام سمجھ آ ہی نہیں سکتا۔ شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ یہ دنیا کا وہ شخص ہے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بعد کہ جس نے اتنے مضبوط رجال پیدا کیے ہیں کہ جس کی دنیا میں کوئی مثال نہیں ملتی، یہی وجہ کہ جس طرح امام اعظم ابو حنیفہ ان کی تصانیف موجود ہیں لیکن بہت کم ہے، امام شیخ الہند کی تصانیف موجود ہے لیکن بہت کم ہے۔ کسی بندے نے پوچھا ہے حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ سے لوگ تو بڑی کتابیں لکھتے ہیں، آپ نے کتابیں بہت کم لکھی ہیں۔ شیخ الہند نے جواب دیا، فرمایا میں نے کتابیں لکھی تو نہیں، میں نے تمہیں کتابیں دی ہیں، میں نے کتابیں لکھی تو نہیں، تمہیں کتابیں دی ہیں، لیکن تمہیں میری کتابیں نظر نہیں آ رہی۔ انہوں نے کہا جی کون سی؟ فرمایا میری کتابیں مولانا الیاس دہلوی ہے، میری کتابیں حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی ہے، میری کتابیں آپ نے دیکھ لی ہیں تو حضرت مولانا حسین احمد مدنی ہے، میری کتابیں مفتی کفایت اللہ دہلوی ہے، یہ میری کتابیں، یہ ساری میری کتابیں، عبید اللہ سندھی میری کتاب ہے، تم ان میری کتابوں کو دیکھ لو۔ تو جو کتابیں میں نے تمہارے سامنے پیش کی ہیں، میں صرف بات سمجھانے لگا۔ نمبر 1 بانی دیوبند مولانا قاسم ننوتوی رحمۃ اللہ علیہ، نمبر 2 حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت مولانا ننوتوی کی عمر بہت زیادہ نہیں ہے، یہ 42-44 کے لگ بھگ ہے، بڑی تھوڑی سی عمر میں دنیا سے چلے گئے ہیں، لیکن وہ علم کا اتنا بڑا پہاڑ اور علم کا اتنا بڑا شخص تھا کہ جس کے سامنے جب بھی کوئی آیا ٹکرا گیا ہے، لیکن مولانا ننوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے وہ ٹھہر نہیں سکا۔ میں 2 شخصیات کو پیش کرتا ہوں۔ نمبر 1 مولانا محمد قاسم ننوتوی، ان کا مزاج سمجھے تمہیں پیغام سمجھ آئے، شیخ الہند کا مزاج سمجھے کہ تمہیں پیغام سمجھ آئے۔ مولانا ننوتوی رحمۃ اللہ علیہ وہ شخص ہیں کہ جب انگریز کے سامنے مد مقابل کھڑا ہونا پڑا تو مولانا قاسم ننوتوی رحمۃ اللہ علیہ افراد کو جمع کیا ہے، اشخاص کو جمع کیا ہے، اپنی طاقت کو جمع کیا، تو پوری جمع پونجی کو جمع کر کے شاملی کے میدان کے اندر یہ لائے ہیں۔ اور کس لیے لائے؟ میدان جہاد کو گرم کیا ہے، انگریز کے خلاف عملاً بغاوت کی ہے۔ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی امیر بنے ہیں، مولانا قاسم ننوتوی رحمۃ اللہ علیہ ان کے جرنیل بنے ہیں، میدان جہاد کے اندر یہ نکل آئے ہیں۔ بات توجہ سے سمجھنا، ایک یہ بات چلی تھی بھئی آپ اس کے خلاف کیسے لڑیں گے، ہمارے پاس تو طاقت نہیں ہے۔ مولانا قاسم ننوتوی فرمانے لگے کہ جو میدان بدر میں 313 تھے، ہماری تعداد ان سے کم تو نہیں ہے۔ خیر دلائل چلے، جنگ شروع ہو گئی، لیکن عملاً نتیجہ کیا نکلا؟ ہمارے بہت سارے حضرات شہید ہو گئے، بہت سے حضرات دنیا سے چلے گئے، لیکن یہ نتیجہ یہ نکلا کہ میدان انگریز کے ہاتھ میں تھا، عملاً فاتح نہ بن سکے۔ مولانا قاسم ننوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے پھر اجلاس بلا لیا اور یہ سمجھانا چاہا کہ دیکھو ہم نے مسلح جنگ لڑی ہے، ہم مسلح جنگ میں کامیاب نہیں ہو سکے، لیکن اس کا معنی یہ بھی نہیں ہے ہم مسلح جنگ سے ہار گئے ہیں تو اپنے ہاتھوں کو ہاتھ پہ رکھ کے بیٹھ جائیں۔ ہم ہتھیار کی جنگ اگر ہار گئے، ہمیں علمی جنگ کو شروع کر دینا چاہیے۔ مولانا قاسم ننوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھ کے علمی کام کا آغاز فرمایا ہے۔ اور کسی آدمی نے کہا تھا کہ مولانا جو طرز عمل آپ نے شروع کیا، اگر یہ طرز عمل جاری رہا تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ فرمایا جو ہم نے یہاں دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ ادھر انگریز آیا، ایک علمی پالیسی اس نے دی ہے، ادھر دارالعلوم دیوبند آیا، ایک علمی پالیسی میں نے دی ہے، ادھر دینے والا یہ لاٹ میں کالے تھا، ادھر پالیسی دینے والا مولانا قاسم ننوتوی تھا، اس نے پالیسی کرسیوں والی دی ہے، اس نے پالیسی یہ چٹائیوں والی دی ہے، اس نے انگریز کے بل بوتے پہ دی ہے، اس نے اللہ کے سہارے پہ دی ہے۔ اس کے پاس علم برطانیہ کا تھا، اس کے پاس علم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، یہ 2 پالیسیاں چلی ہے۔ مولانا قاسم ننوتوی فرمانے لگے اس نے تو یہ کہا تھا ہم تعلیم ایسی امت کو دیں گے یہ دیکھنے والا انڈین لگے گا لیکن در حقیقت یہ انگریز ہوگا۔ مولانا قاسم ننوتوی فرماتے ہیں یہ دیکھنے والا اگرچہ ہندوستان میں لگے گا لیکن اندر سے مدینے والا ہوگا۔ ایک تعلیم وہ دیتے ہیں، ایک تعلیم یہ دی ہے۔ تو میں بتانا ہی چاہتا ہوں کہ مولانا قاسم ننوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا پیغام اور مزاج یہ ہے اگر حالات ایسے پیش آ جائے آپ عملاً جنگ لڑ سکتے ہو تو لڑیں، اگر نہیں لڑ سکتے تو تمہیں میدان چھوڑنا نہیں چاہیے، میدان کا رخ بدل دینا چاہیے۔ تو میدان کے رخ بدلنے کو میدان سے دوڑنا نہیں کہتے۔ کبھی ہمارے لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ تو میدان سے دوڑ گئے ہیں، ان نے میدان کو چھوڑ دیا ہے۔ نانا مولانا قاسم ننوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے عملاً میدان میں نکلے ہیں، اگر
شکست ہو گئی ہے، علمی میدان سجا دیا ہے۔ پھر مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے اس علمی میدان سجانے کا نتیجہ کیا نکلا ہے؟ آج تم پوری دنیا میں چلے جاؤ، دنیا میں ایک ملک بھی تمہیں ایسا نہیں ملے گا جہاں دارالعلوم دیوبند کا بیٹا کوئی مدرسہ موجود نہ ہو۔ پوری دنیا میں تمہیں ایسا تلاش کرنے سے نہیں ملے گا جہاں دارالعلوم دیوبند کے فیض یافتہ لوگ موجود نہ ہو۔ تو مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے پیغام جو دیا، ذرا اس کو میرے لفظوں میں سمجھو۔ آدمی باطل کے خلاف لڑے لیکن اپنی حیثیت کے مطابق لڑے، باطل کے خلاف لڑے لیکن اپنی حیثیت کے مطابق لڑے۔ حیثیت سے باہر ہو کر بندہ جنگ نہ لڑے، حیثیت سے باہر ہو کے جنگ لڑتا ہے تو بندہ سنبھال سکتا نہیں ہے، اور پھر بعد میں اس کو ایسا یو ٹرن لینا پڑتا ہے کہ اس کی وجہ سے امت کے ہزاروں افراد گمراہ ہو جاتے ہیں۔ ایک تو مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی میں نے آپ کی خدمت میں یہ بات پیش کی ہے کہ جب میدان میں شکست کھا گئے تو دوسرا میدان علمی گرم کر دیا ہے، اور پھر میدان علمی کی وجہ سے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے۔ اور مولانا نانوتوی فرماتے اگر علمی رہنمائی امت کی صحیح ہوگی، نظریاتی سے ان کی اگر نظریاتی سمت ان کی درست ہو گئی تو دنیا کی امامت یہ کریں گے۔ آپ اپنے شہر کو دیکھ لیجئے، جب تک آپ کے شہر میں دارالعلوم دیر نہیں بنا تھا آپ کی حالت کیا تھی، جب دارالعلوم دیر بنا ہے تو آپ کی حالت کیا ہے۔ اگر اس طرح کے 2-4 دارالعلوم بنتے رہے آپ اندازہ نہیں فرما سکتے کہ شہر نہیں پورے ملک کی فضا کیسے بدلتی ہے۔ تو یہ پیغام مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے کہ پیغمبر کی تعلیم والا انقلاب دنیا میں عام کر دو، پھر دنیا تمہاری ہوگی۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ انگریز کے مد مقابل نکلے ہیں، اور وہ لمبی تاریخ ہے اس کو میں پیش نہیں کرتا، خلاصہ یہ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ مولانا محمود حسن دیوبندی جب یہ گرفتار ہوئے اور 4 سال تک مالٹا کی جیل میں رہ کر واپس آئے تو مولانا نے ایک پیغام دیا تھا، فرمانے لگے میں تمہیں 2 باتیں کہتا ہوں۔ لوگوں نے پوچھا کہ جب آپ جیل میں رہے تو جیل میں رہ کر آپ نے کیا سیکھا ہے، زندگی کا خلاصہ پیش کریں۔ شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے میں 2 چیزیں جیل سے سمجھ کر آیا ہوں، نمبر 1 قرآن کی تعلیم عام کر دو، نمبر 2 آپس کے اختلافات ختم کر دو۔ کتنی باتیں لے کر آیا ہوں؟ نمبر 1 قرآن کی تعلیم عام کر دو، نمبر 1 آپس کے اختلافات ختم کر دو۔ جب قرآن کی تعلیم عام ہو جائے گی، آپس کے اختلافات ختم ہو جائیں تو بھئی قیادت تو پھر آپ کے ہاتھ کے اندر ہوگی نا۔ قرآن آسمانی کتاب ہے، مدد آسمان سے آتی ہے، قرآن الہی کتاب ہے اور مدد الہ کرتا ہے۔ بھئی قرآن خدا کی کتاب ہے، جب خدا کی بات سمجھ آ گئی ہے خدا کا نظام بھی سمجھ آئے گا، جب نظام سمجھ آئے امت کو نظام سمجھانا آسان ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں پہلا پیغام یہ ہے کہ تم قرآن کی تعلیم عام کر دو، نمبر 2 آپس کے اختلافات ختم کر دو۔ آپ نے 2 چیزوں پہ غور کرنا ہے، نمبر 1 قرآن کی تعلیم کیسے عام ہوتی ہے، قرآن کی تعلیم عام کیسے ہوتی ہے بھئی نمبر 1 قرآن کو پڑھنا ہے، نمبر 2 قرآن کو سمجھنا ہے، نمبر 3 قرآن پہ عمل کرنا ہے۔ پہلا مرحلہ قرآن کو پڑھنے کا ہے، اس کے لیے آپ کو قاری مل جائیں گے، میری بات توجہ سے سمجھنا۔ نمبر 2 قرآن کو سمجھنا ہے، اس کے لیے تمہیں مدارس مل جائیں گے۔ نمبر 3 قرآن پہ عمل کرنا ہے، تمہیں اس کے لیے خانقاہ تبلیغی جماعت مل جائے گی۔ دیوبند والوں کے ہاں حفظ کی درس گاہیں بھی ہیں، دیوبند والوں کے ہاں قرآن سمجھانے کے لیے مدرس بھی موجود ہے، اور قرآن پہ عمل کرانے کے لیے خانقاہ اور تبلیغی جماعت بھی موجود ہے۔ تو پہلا کام کیا کریں گے؟ قرآن کو سمجھنا، نمبر 2 قرآن پہ نمبر 1 قرآن کو پڑھنا، نمبر 2 قرآن کو سمجھنا، نمبر 3 قرآن پہ عمل کرنا۔ توجہ سے سمجھنا، فرمایا قرآن کی تعلیمات کو عام کر دو، نمبر 1 قرآن کو پڑھو قاری صاحب سے، نمبر 2 قرآن کو سمجھو مولوی صاحب سے، نمبر 3 قرآن پہ عمل کرو، پیر صاحب سے بیعت کرو، تبلیغی جماعت میں نکلو۔ جب قرآن آپ نے پڑھ بھی لیا ہے، قرآن آپ نے سمجھ بھی لیا ہے، قرآن پہ عمل بھی کیا ہے، پھر اگلا مرحلہ ہے اس قرآن کو نافذ کرو، قرآن کریم کو نافذ کرو۔ بھئی پڑھنا قاری صاحب سے ہے، سمجھنا مولوی صاحب سے ہے، اور عمل کرنا ہے تبلیغی جماعت میں جاؤ، تاریخ پیدا ہوگی، خانقاہ کے پیر سے رابطہ کرو، پھر بھی ترغیب پیدا ہوگی۔ لیکن قرآن کو نافذ کیسے کرنا ہے؟ قرآن بازار میں نافذ نہیں ہوتا، قرآن بازار میں اگر تم نافذ کرنا چاہو یوں نافذ کر نہیں سکتے۔ قرآن نافذ تب ہوتا ہے جب تیرے ہاتھ میں قوت نافذہ موجود ہو۔ قوت نافذہ احتجاج کا نام نہیں ہے، یہ جلوس کا نام نہیں ہے، یہ تیرے ہتھوڑے گروپ کا نام نہیں ہے۔ قوت نافذہ یہ چھوٹے موٹے ڈنڈے سوٹے کا نام نہیں ہے۔ تیرے ملک میں قوت نافذہ اگر نام ہے تو پاکستان کی نیشنل اسمبلی کا نام ہے، تیری صوبائی اسمبلی کا نام ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے اگر تم نے دین کو نافذ کرنا ہے، اپنے منتخب نمائندے اسمبلی میں
وہ بھیج دے جو قرآن کو جانتے ہیں یا قرآن کو جاننے والوں سے تعلق رکھتے ہیں۔ اگر تو نے قرآن پڑھ بھی لیا، حفظ کی درس گاہیں بنی ہے، قرآن سمجھ بھی لیا، تو نے دارالعلوم بنائے ہیں، قرآن پہ عمل کر بھی لیا ہے، خانقاہ تبلیغی جماعت سے جڑا ہے، تو پھر ایک کام تیرے ذمہ ہے، پھر اسمبلی میں پہنچ اور جہاں پہ غلط قانون بنتا ہے وہاں صحیح قانون بنا دے، قرآن پہ عمل بھی ہوگا، قرآن نافذ بھی ہوگا۔ ہم نے ایک کام کرنا ہے، یہ سارے کرنے ہیں بھائی، ایک کرنا ہے یہ سارے کرنے ہیں، ہم تو سارے کریں گے، اس لیے ہمارے پاس سارے ہیں۔ آپ میری بات کو محسوس نہ کرنا، میں مد مقابل کی باتیں نہیں کرتا، لیکن آپ جا کر دیکھ لو بھائی تمہارے پاس قاری کتنے ہیں، تمہارے پاس دارالعلوم کتنے ہیں، تبلیغی جماعت تو ہے ہی نہیں نا، کتنے تو بات کا مسئلہ ہے بھئی، یہ تو صرف ہمارے پاس ہے نا، کسی اور کے پاس تو ہے ہی نہیں، خانقاہیں تو ہمارے پاس ہے، یہ تو یہ اور تو ملنی نہیں ہے۔ آپ پوچھے بھی تمہارے پاس قاری کتنے ہیں، عالم کتنے ہیں، خانقاہیں کتنی ہیں، تمہارے جماعت والے کتنے ہیں، تمہارے عمل والے کتنے ہیں، تمہیں اس کی مثال تلاش کرنا مشکل ہے۔ تو میں بتا رہا تھا شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے پیغام کیا دیا ہے، نمبر 1 قرآن کی تعلیم کو عام کرو، اور نمبر 2 اختلافات کو ختم کرو۔ قرآنی تعلیمات کو عام کرنے کا مطلب کیا ہے؟ یہ قرآن کی تعلیم تیرے جسم پر بھی ہو، تیرے گھر میں بھی ہو، تیرے بازار میں بھی ہو، اور تیرے پاکستان کی اسمبلی میں بھی ہو۔ اگر تو نہیں جائے گا تو پھر قرآن میں وہ ہوگا جس کو سورہ اخلاص بھی نہیں آتی۔ نہیں، جب آپ نہیں جائیں گے تو پھر کون ہوگا جس کو سورہ اخلاص نہیں آتی؟ میں ایک بات کہتا ہوں، شاید اللہ اس سے قیامت کے دن پوچھے یا نہ پوچھے کہ تجھے کیوں نہیں آتی تھی، تجھ اور مجھ سے ضرور پوچھے گا کہ جس کو آتی تھی اس کو تو نے کیوں نہیں بھیجا۔ پوچھا جائے گا کہ نہیں؟ مجھے ایک پاکستان کے بہت بڑے عالم ہیں، مولانا عزیز الرحمان ہزاروی دامت برکاتہم، آپ نے نام سنا ہے؟ راول پنڈی، جی تشریف لاتے رہتے ہیں، راول پنڈی ملے، مجھ سے بے حد محبت کرتے ہیں، سرپرستی فرماتے ہیں، شفقت کرتے ہیں۔ مجھے ملے تو بڑی توجہ کے ساتھ الگ کمرے میں بٹھا لیا اور فرمایا میں نے آپ سے 1-2 باتیں کرنی ہیں۔ میں نے کہا جی فرمائیں۔ میں خوش ہوتا ہوں، مشائخ بلاتے ہیں، بات کرتے رہتے ہیں، تو میں نے کہا جی فرمائیں۔ مجھے کہتے ہیں تم اپنی حفاظت کا خیال کرو، اپنے گارڈ رکھو، اپنی جان بچاؤ۔ جو میں تمہیں نکتہ سمجھانے لگوں، اور دیکھیں ہمارے مشائخ کی نگاہ کہاں تک جاتی ہے، مجھے فرمانے لگے اگر تم نے حفاظت کا خیال نہ کیا، تم نے گارڈ نہ رکھے اور تو قتل ہو گیا، تو خوش ہوگا میں شہید ہو گیا ہوں، مجھے ڈر ہے کہ قیامت کو تیری پکڑ نہ ہو۔ میں نے کہا جی کیوں؟ فرمایا اب یہ جسم تیرا نہیں ہے، یہ جسم قوم کی امانت ہے، اس کی حفاظت تیرے ذمہ ہے۔ خدا تجھ سے پوچھے گے تو نے حفاظت کیوں نہیں کی، تو کیا جواب دے گا؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ بھائی دکان ہماری ہے تو حفاظت کرتے ہیں نا، تو نے فرمایا جسم تیرا نہیں ہے تو قوم کی امانت ہے، پوری دنیا اس سے فائدہ حاصل کرتی ہے۔ اگر تم مارا گیا تو خوش ہوگا کہ جی میں شہید ہوا، مجھے ڈر ہے کہ مواخذہ نہ ہو کہ تو نے حفاظت کیوں نہیں کی۔ حفاظت کر پھر مارا جا تو پھر تجھے شاید تجھ سے مواخذہ نہ ہو۔ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ جو کام بندہ کر سکتا ہو اور پھر نہ کرے اس سے مواخذہ ہوگا، اس سے مواخذہ ہو نہ ہو یہ اس کا مسئلہ ہے، لیکن مجھ جو آپ سے تو ہوگا نا کہ ایک سورہ اخلاص کو پڑھنے والا جب تیرے پاس موجود تھا وہ اسمبلی میں کیوں نہیں گیا؟ پھر خدا تجھ سے پوچھے گا نا، جب یہ چلا جائے گا تو وہ نکل جائے گا، اور جب یہ نہیں جائے گا تو پھر وہ بیٹھا رہے گا۔ اگر اس کو وہاں سے نکالنا ہے تو پھر ان کو وہاں پہ بھیجنا ہے۔ آپ کوشش کرو گے یا نہیں؟ تو آپ نے سارے کام کرنے ہیں، یہ ایک آدھ کام کرنا ہے۔ اپنی اولاد کو قرآن کا حافظ بناؤ، اپنی اولاد کو قرآن کا عالم بناؤ، اپنی اولاد کو قرآن سمجھاؤ، اپنی اولاد کو دین کے اندر بھیجو۔ اور جب یہ الیکشن کے دن نہ ہے، ہمارے علماء، جمعیت علماء اسلام، ہمارے علماء یا علماء کے نمائندے ان کو اسمبلیوں میں بھیجو تاکہ قرآن کو پڑھیں بھی، قرآن کو سمجھیں۔ میں بڑے اختصار سے ایک بات کیا کر اپنی بات ختم کروں گا۔ ہم قرآن کریم کو دیکھ لیں تو قرآن کا اعلان خدا کی ذات کے بارے میں ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، قرآن کا یہ اعلان ہے، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ دیکھو تم نے خدا کو ایک ماننا ہے، اگر 2 مانے گا اختلافات شروع ہو جائے گا۔ کبھی خدا کو 2 تو نہیں مانتا، لیکن بعد میں خدا اختیارات دیتا ہے، ابھی 2 شروع ہو جائیں گے، کبھی قبر کو سجدہ، کبھی ذوالجلال کو سجدہ، کبھی ذوالجلال کو سجدہ۔ اس اختلافات پیدا کیے، ایک بندہ کہتے ہیں نا کسی کو سجدہ نہ کرو، ایک خدا کو کرو۔ اب اختلافات کو مٹا دیا جائے، ایک طرح سے مٹ جائے گا۔ نمبر 2 حضرت آدم سے لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، یہ سارے نبی ہیں، ہم سارے نبیوں کو مانیں گے۔ ایک بندہ کہتا ہے حضرت عیسیٰ کو مانتا ہوں، میں موسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتا، حضرت موسیٰ کو مانتا ہوں، میں عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتا۔ اب اختلافات پیدا ہوں گے۔ قرآن کہتا ہے لا نفرق بین احد من رسلہ، ہم کسی رسول کا بھی انکار نہیں کرتے۔ آدم سے لے کر عیسیٰ ان سب کو انبیاء مانتے ہیں، اور خاتم الانبیاء محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بھی مانتے ہیں۔
آخری نبی بھی مانتے ہیں، کوئی حضور کو آخری نبی نہ مانے اور بعد میں مرزا قادیانی کو نبی مانے، اس نے اختلاف پیدا کیا ہے اور اس کی نفی کر کے حضور کو آخری نبی مانے، اس نے امت میں اتفاق پیدا کیا ہے۔ آپ یہ دیکھو اختلافات کہاں سے شروع ہے، ان کو مٹاتے چلے جاؤ، امت میں اتفاقات شروع ہو جائیں گے۔ ہمارے آخری نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود قرآن نے اعلان فرمایا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، میرے پیغمبر کو معصوم مانو۔ اگر نبی کو معصوم نہیں مانتا اختلاف شروع ہو جائے گا، نبی کے بعد اور معصوم مانتا ہے پھر بھی اختلاف شروع ہو جائے گا۔ ہم پیغمبر کی ذات کو معصوم مانتے ہیں، اب کوئی اختلاف نہیں ہے، بات توجہ سمجھنا، ہم پیغمبر کی ذات بھی مانتے ہیں، پیغمبر کو ذات بھی مانتے ہیں، ذات پیغمبر کو بشر مانتے ہیں، بس پیغمبر کو نور مانتے ہیں۔ اب کوئی اختلاف نہیں ہوگا، تو کہتے ہیں میں بشر مانتا ہوں نور نہیں مانتا، تو کہتے ہیں میں نور مانتا ہوں بشر نہیں مانتا، اب اختلافات شروع ہو جائیں گے۔ ہم پیغمبر کی ذات کو بشر مانتے ہیں اور پیغمبر کے بس کو نور مانتے ہیں، کوئی لڑائی تو ہے نہیں۔ میں وہاں اسلام آباد مولانا فضل الرحمان تعلق کو بیٹھا ہوا تھا، مجھے مولانا کو بلایا کسی کام کے لیے، تو مولانا نے مجھے خود ایک واقعہ اپنا سنایا، فرمانے کہ میں ملتان قاسم العلوم میں تھا، تو ایک بندہ میرے 3-4 لڑکے آئے، بولنے کا جی ہم نے آپ سے سوال کرنا ہے۔ میں نے کہا کریں، اس نے سوال یہ کیا کہ حضور پاک بشر ہیں یا نور؟ یہ مولانا مجھے سنا ہے، کیا سوال کیا؟ حضور پاک بشر ہیں یا؟ میں نے اس کا تمہارا سوال غلط، پہلے سوال نہیں کرو تو جواب دوں گا۔ انہوں نے کہا کیا مطلب؟ میں نے کہا کہ نور کے مقابلے میں بشر نہیں، نور کے مقابلے میں بشر نہیں، نور کے مقابلے میں ظلمت ہے۔ تم پوچھو نور ہے یا ظلمت، یہ سوال تو ٹھیک ہے، نور ہے یا بشر، یہ تو سوال ہی غلط ہے۔ تو سوال ٹھیک کرو تو پھر جواب ٹھیک ہوگا نا، اس لیے تمہارا سوال غلط ہے۔ نہ نور کے مقابلے میں کیا ہے؟ ظلمت۔ نور تو ایک بصر کا نام ہے، تو بصر کے مقابلے میں بصر آتا ہے، بصر کے مقابلے میں ذات تھوڑی آتی ہے۔ اس لیے ہم یہ کہتے ہیں ہمارے پیغمبر ذات کے اعتبار سے بشر ہے، ہمارے پیغمبر بشر کے اعتبار سے نور ہے۔ اب جو اختلاف سارے ختم ہو گئے، ہم نے پیغمبر کی ذات کے بعد پیغمبر کے صحابہ کو مانا ہے، ہم صحابہ کا ایمان بھی مانتے ہیں، صحابہ کو عادل بھی مانتے ہیں، صحابہ کو محفوظ بھی مانتے ہیں، صحابہ کو حجت بھی مانتے ہیں، صحابہ کو معیار حق بھی مانتے ہیں۔ اب اختلاف ختم ہو جائے گا، لیکن اگر کوئی بندہ صحابہ کو مومن نہ مانے اختلاف تب بھی شروع ہے، مومن تو مانے عادل نہ مانے اختلاف تب بھی شروع ہے، عادل تو مانے حجت نہ مانے اختلاف تب بھی شروع ہے۔ ان کو حجت تو من کو مانتا ہے لیکن حجت نہیں مانتا، اختلاف تب بھی شروع ہے۔ ہم صحابہ کو مومن بھی مانتے ہیں، محفوظ بھی مانتے ہیں، عادل بھی مانتے ہیں، حجت بھی مانتے ہیں اور معیار حق بھی مانتے ہیں، اس لیے صحابہ کو معیار حق مانیں گے۔ اب کوئی اختلاف نہیں ہے، اور جو صحابہ کو معیار حق نہ مانے اب پھر اختلاف شروع ہو جائے گا۔ اور تعجب یہ ہے جو خود معیار حق نہیں وہ کہتے ہیں صحابہ معیار حق نہیں۔ بھائی جب صحابہ معیار حق نہیں تو بتاؤ تمہاری رائے کیسے معیار حق ہو سکتی ہے؟ نہیں سمجھے؟ رضی اللہ عنہ ہم تمہاری بنیاد پہ صحابہ کو چھوڑ کیسے دیں گے؟ صحابہ معیار حق ہے، ایمان ایسا جیسا صحابہ کا ہے، ہمیں یہ بات سمجھنی چاہیے۔ عمل ایسے جیسے پیغمبر کے صحابہ کے ہیں، ہم صحابہ کو معیار حق مانتے ہیں۔ میں آگے چل دوں، پیغمبر کے صحابہ کے بعد ائمہ اور فقہا ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں قرآن موجود ہے، حدیث موجود ہے، لیکن مسئلہ تب سمجھ آتا ہے جب فقہا سمجھائیں، فقہا کو مان لیں گے اختلاف نہیں ہوگا، فقہا کو نہیں مانیں گے اختلافات شروع ہو جائیں گے۔ اس کے بعد چلیے فقہا کے وارث امت کے علماء ہیں، علماء کو امت کے وارث مانیں گے، امت اختلافات سے نکل جائے گی، علماء کو نہیں مانیں گے پھر اختلافات کے دروازے کھل جائیں گے۔ تو شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے دو باتیں فرمائی، نمبر 1 قرآن کی تعلیمات پہ عمل کرو اور نمبر 2 اختلافات کو ختم کرو۔ دعائیں کریں اللہ ہم سب کو قرآن تعلیمات کو عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں اختلافات کو پیدا کرنے سے محفوظ رکھے اور جو اختلافات موجود ہیں ان کو ختم کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ میں آپ کے ساتھ اس کہتا ہوں بھائی ہمارا تو نام ہی اتحاد اہل سنت والجماعت ہے، ہم تو چاہتے ہیں کہ امت جڑے نہ یہ کہ امت ٹوٹے، ہم نہیں چاہتے کہ امت الگ ہو، ہم کہتے ہیں امت ایک ہو، لیکن آپ کو خیال کرنا چاہیے امت میں کون ہے اور امت سے کون ہے اور امت کے باہر کون ہے۔ جو بندہ اختلافات پیدا کرتا ہے وہ امتوں سے نکل جاتا ہے اور جو بندہ اختلاف پیدا نہیں کرتا وہ امتوں میں باقی رہتا ہے۔ ہماری آپ سے گزارش ہے بھائی یہ دو باتیں آج قرآن کی جیب میں رکھ لیں، نمبر 1 دیوبند کیا ہے اور نمبر 2 دیوبند کا پیغام یاد رکھ لیں گے۔ نمبر 1 دیوبند کیا ہے، نمبر 2 دیوبند کا پیغام کیا ہے۔ دیوبند کیا ہے بتاؤ؟ دین بچانے والے۔ دیوبند کیا ہے؟ اگر پچھلی تبلیغ کا نام یاد رہے تو ایک دوسرے مراد کرنا کہ دیوبند کون ہے؟ دین کو بچانا۔ اللہ نے نبی کے ذریعے دین کو مکمل کروایا، صحابہ کے ذریعے دین کو ہدایا، ائمہ کے ذریعے دین کو دکھوایا اور علماء کے ذریعے دیوبند
علماء کے لیے دین کو بچایا ہے، وہ علماء دیوبند کو نے دین کو بچایا، یہ بات مجھے میں رکھو گے نا۔ اور جس قدر کھلا سینہ خدا نے دیوبند والوں کو دیا ہے، اتنا بڑا سینہ شاید ہی کسی کا ہو۔ جتنا بڑا کام ہوتا ہے اتنا بڑا دل ہوتا ہے۔ جب کام چھوٹا ہو تو دل چھوٹے ہوتے ہیں، اور جب کام بڑا ہوتا ہے تو اس وقت انسان کے دل بھی چھوٹے ہوتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں بڑے کام کے لیے بڑا دل رکھ کر کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ہماری آپ سے گزارش ہے، ابھی دعا کے بعد میں اکثر دعوت دیتا ہوں کہ ہمارے علماء کو اور طلباء کو کبھی وقت نکال کے ہمارے پاس سرگودہ تشریف لائیں اور کچھ دن کا کورس کریں اور اپنے مسائل اور عقائد کو سمجھیں۔ اور عوام کے لیے ہر انگریزی ماہ کی پہلی جمعرات سے لے کے اتوار صبح 9 بجے تک کورس ہوتا ہے، عوام بھی شرکت کرے۔ اور جب آپ دعا سے فارغ ہو جائیں تو باہر ہمارے سٹال پہ کتابیں، لٹریچر، سیڈیاں موجود ہیں، آپ وہ لٹریچر بھی خریدو اور پڑھو۔ اللہ ہم سب کو اپنے مسلک کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے، اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے، اللہ گناہوں کو معاف فرما دے، خطاؤں سے درگزر فرما دے، بیماروں کو صحت عطا فرما دے، مقروضوں کے قرض ادا فرما دے۔ جن حضرات نے اس پروگرام کے لیے اہتمام کیا، جو حضرات تشریف لائے ہیں، اللہ ان کو شان نشان اجر عظیم عطا فرما۔ اے میرے مولا کریم علماء حق کی حفاظت فرما، شرور و فتن سے محفوظ فرما، علماء حق کو ہر میدان میں کامیابیاں عطا فرما۔ اے اللہ جو مانگ سکے وہ بھی عطا فرما، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرما، اے اللہ امن ایمان کا گہوارہ بنا دے، اسلام اور سلامتی کا گہوارہ بنا دے۔ جو ہمارے ملک کے اور اسلام کے خیر خواہ نہیں، اللہ ان کو ہدایت عطا فرما، اگر مقدر میں ہدایت نہیں میرے مولا ان کو چن چن کے ختم فرما دے۔ اے اللہ ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرما، قیامت کے دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم سب کو شفاعت نصیب فرما اجمعین۔